نہ پوچھو رضا نے ہمیں کیا دیا، چل دیں قلب میں عظمت مصطفیٰ وصحبه اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤه الا المتقون، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، وأن الحمد لله رب العالمين۔ آمين يا رب العالمين، بحق طه وياسين۔ الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين المكين الكريم۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على اللهم صل سيدنا وسلم على سيدنا مولانا صلاة محمد وسلام عليك يا رسول كما الله۔ تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيب الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ آمين بحق أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کشتی امید کو موج وفا پہ چھوڑ دے، کشتی امید کو موج وفا پہ چھوڑ دے، مل ہی جائے گا کنارہ سب خدا پہ چھوڑ دے، مل ہی جائے گا کنارہ سب خدا پہ چھوڑ دے۔ مشکلیں کتنی بھی ہوں آسان سب ہو جائیں گی، مشکلیں کتنی بھی ہوں آسان سب ہو جائیں گی، مشکلیں اپنی شہ مشکل کشا پہ چھوڑ دے، مشکلیں اپنی شہ مشکل کشا پہ چھوڑ دے۔ مشکل کشا وہ ہیں جنہیں بگاڑنے والا خود بگڑ جاتا ہے۔ ہر چیز کا محمل ہے، ٹوپی کو اوپی کہہ سکتے ہو، لاؤڈ اسپیکر کو اوڈ اسپیکر کہہ سکتے ہو، روٹی کو روٹی کہہ سکتے ہو، لفظ بگڑ جائے گا، مگر علی ایسا لفظ ہے، صحیح بولو گے تو علی ہے، بگاڑنا چاہو گے تو ولی ہے، زندہ باد، بولو گے تو علی ہے اور بگاڑنا چاہو گے تو ولی، بگاڑ نہ سکو گے، وہ علی ہے، بگاڑو گے تو ولی ہے۔ مشکلیں آسان سب ہو جائیں گی، مشکلیں اپنی شہ مشکل کشا پہ چھوڑ دے۔
اور تاجداری حکمرانی کچھ نہ مانگ، تاجداری حکمرانی کچھ نہ مانگ، یہ تو ان کے کرم کی بات ہے، دستے عطا پہ چھوڑ دے، دستے عطا پہ چھوڑ دے۔ محترم حضرات، آپ نے مجھے بارہا سنا، بہت دور دور سے چل کے آپ کے معزز مہمان تشریف فرما، نقیب اجلاس میں جن کی نقابت کا حال یہ ہے کہ ایک تقریر پہ بھاری ہے نظامت تیری، بڑے اچھوتے نرالے انداز میں ابھی ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم حافظ و قاری ارمان رضا سیفی جو ایسے انداز میں پڑھ رہے تھے، لگتا تھا کہ کلام آواز ایک دوسرے سے گلے ملے۔ آپ کے اس جنت مآب اسٹیج پر جن کی کامیابی کا صحرا حافظ و قاری عبدالرشید صاحب مدظ اللہ نورانی کے سر ہے، اس اسٹیج پر استاذ الحفاظ حضرت حافظ و قاری اصغر علی صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی، حضرت مولانا محمد زاہد رضا صاحب، عزیزی حضرت مولانا محمد محسن رضا صاحب اور دیگر علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں چند کلمات آپ کی سماعتوں کی دہلیز میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ سب حضرات متوجہ ہیں؟ جشن غوث الورا کانفرنس بڑا مختصر وقت ہے، لیکن میں بس دو چار جملے، دو چار آیات کریمہ، ایک حدیث پاک، وقت سے زیادہ کا مکمل۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلب، سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا دوست وہ بندہ ہے جو متقی، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کی معرفت میں ڈوبا ہوا اچھا انسان وہ ہے جسے تقوی کی دولت حاصل۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ولایت کا معیار علم نہیں تقوی، ولایت کا معیار علم نہیں بلکہ تقوی ہے۔ اگر علم معیار ہوتا تو جس نے فرشتوں کو پڑھایا تھا، جس نے عام انسان کو نہیں، عام مولویوں کو نہیں، فرشتوں کو پڑھایا تھا۔ اگر علم معیار ولایت ہوتا
تو اس سے بڑھ کے ولی کوئی نہ ہوتا۔ اگر فضاؤں میں اڑنے کا نام ولی ہوتا اور اڑنا معیار ولایت ہوتا تو پرندوں سے بڑا ولی کوئی نہ ہوتا۔ اگر زمین پہ تیر لینے کا نام، اگر پانی پہ تیر لینے کا نام ولایت ہوتا اور معیار ولایت پانی پہ چلنا ہوتا تو مچھلیوں سے بڑھ کے ولایت کسی کو حاصل نہ ہوتی۔ مگر ولایت کا معیار علم نہیں بلکہ تقویٰ ہے، اور جب ہم اس کسوٹی پہ دیکھتے ہیں، جب ہم اس کسوٹی پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس کسوٹی کے مطابق ہم پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرت غوث اعظم کی ذات ممتاز ہے۔ حضرت غوث اعظم ہے، مگر ماں کے پیٹ میں بھی آپ تقویٰ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بھی ہیں مگر تقویٰ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت غوث اعظم کی بڑی مشہور کرامت ہے۔ حضرت غوث اعظم اپنے ماں کی پیٹ میں رہتے ہوئے اپنے ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی امی جان سے عرض کیا، میری امی جان، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میں جب آپ کے پیٹ میں تھا تو بھی میں نے آپ کی خدمت کیا۔ آپ کے پیٹ میں تھا تو بھی میں نے آپ کی خدمت کیا تھا۔ کہا وہ بتاؤ کون سی خدمت ہے؟ کہا امی جان، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ انگور کھانے کی خواہش ہوئی تھی؟ کہا ہاں بیٹے ہوئی تھی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا امی جان یہ بتاؤ کیا آپ انگور کے باغ کے پاس چل کے نہیں گئی تھی؟ کہا ہاں ضرور گئی تھی، مگر بتاؤ پھر کیا ہوا؟ کہا امی جان آپ نے انگور کے خوشے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا؟ کہا ہاں بڑھایا تو ضرور تھا، مگر بولو کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا امی جان جب آپ نے انگور توڑنے کی کوشش کیا تھا تو یہ بتاؤ کہ آپ کے پیٹ میں ایک اچانک درد ہوئی تھی کہ نہیں؟ کہا ہاں ضرور ہوئی تھی، مگر بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا امی جان جس وقت آپ انگور کے خوشے کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھا رہی تھی، میں بظاہر میں حقیقت میں آپ کے شکم کے اندر تھا، مگر آپ کے پیٹ میں رہ کر کے بھی میں دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ میں دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ کہا بیٹے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا امی جان جب آپ نے انگور کے خوشے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا میں آپ کے پیٹ میں رہ کر کے دیکھ رہا تھا کہ انگور کے خوشے پہ ایک کالا بچھو بیٹھا ہوا ہے، اگر ہاتھ وہاں تک پہنچتا تو یقیناً بچھو آپ کو ڈنک مار دیتا۔ میں نے آپ کے شکم میں رہ کے دیکھ لیا اور اچانک میں نے کروٹ لی اور اس کروٹ سے آپ کے شکم میں درد ہوئی اور آپ تڑپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اے امی جان یہ تکلیف پہنچانا نہیں تھا، آپ کی خدمت کرنا محسوس بتائیے چلا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر کے بھی دنیا کی چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں اور خدمت بھی کر رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی نگاہ میں دونوں جہاں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا کانفرنس، علامہ حسب اللہ صاحب قبلہ
ان کی عقلوں پہ پتھر کیوں پڑ گئے؟ ان کے دماغ پہ پتھر کیوں پڑ گئے؟ ان کی نگاہوں پہ تعصب کے پردے کیوں پڑ گئے؟ ان کی زبان حق بولنے سے گونگ کیا ہو گئی؟ ارے غوث اعظم جب اتنا دیکھ سکتے ہیں، غوث اعظم جب اتنا دیکھ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں رہ کے آپ انگور پہ بیٹھے ہوئے آپ کالے بچھو کو دیکھ رہے ہیں، جب غوث پاک اتنا دیکھتے ہیں تو نبی پاک کتنا دیکھتے ہوں گے؟ اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو چلو بریلی کی چوکھٹ پہ چلو اور چوکھٹ پہ پہنچ کر کے آپ وہاں کہو حضور میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ حضور آپ بتاؤ، جب غوث اتنا دیکھتے ہیں، جب غوث پاک اتنا دیکھتے ہیں تو نبی پاک کتنا دیکھتے ہوں گے؟ تو آپ بھی امام اہل سنت کی قبر انور سے آواز آئے گی، ان کے لہجے مبارک سے تم کو جواب ملے گا۔ اے نادان کیا سوچ رہا ہے؟ سرکار کی شان تو یہ ہے کہ دل فرش پہ ہے تیری نظر، سر عرش پہ ہے تیری گزر، کہ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ میں الفاظ کے زور پہ آپ کو سمجھانے اور منوانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن پاک دیکھو، سورہ نمل شریف ہے، سورہ نمل شریف میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنی سوراخ میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرے تم کو کچلتا ہوا۔ آگے قرآن کہتا فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام سن کے مسکرا اٹھے۔ یہ چونٹی کتنی دیر دور سے دیکھ رہی تھی، اٹھاؤ کنز ایمان، امام اہل سنت نے کنز ایمان کیا دے دیا؟ ایمان کا خزانہ دے دیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اسی کے کلمے پہ اعتماد ہے جس کو احمد رضا سے پیار ہے۔ چونٹی کتنی دور سے دیکھ رہی تھی؟ آپ فرماتے 3 میل کی دوری سے دیکھ رہی تھی، 3 میل کی دوری سے دیکھ رہی تھی، اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے سن کے مسکرا پڑتے ہیں، 3 میل کی دوری سے سن کے مسکرا پڑتے ہیں۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ 3 میل کی دوری سے کیسے سنا۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی رفتوں کا کیا کہنا، ان کی شوکت کا کیا کہنا، ان کی سہولت کا کیا کہنا، ان کی بلندی کا کیا کہنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے مقرب نبی و رسول ہے، اگر انہوں نے سن لیا تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ تعجب تو اس پر ہے کہ 3 میل کی دوری سے چونٹی بھی دیکھ رہی ہے، 3 میل کی دوری سے چونٹی بھی دیکھ رہی ہے۔ اب ذرا تم اندازہ لگاؤ، اب ججمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ سے کہتا
چاہتا ہوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتاؤ جب چیونٹی 3 میل کی دوری سے سن سکتی ہے تو اللہ کے محبوب بندے کتنا سن سکتے ہیں، اور جو محبوب بندے کتنا سن سکتے ہیں تو نبی پاک کتنا سن سکتے ہیں۔ نبی پاک کے سننے کا عالم تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وکاں، دور و نزدیک کے سننے والے وکاں، کانے لالے کرامت بلا موسیٰ۔ محترم حضرات، اس غوث پاک نے مذہب کو پھیلایا ہے، اس غوث اعظم نے مذہب کو پھیلایا ہے، خواجہ اجمیری نے مذہب کو پھیلایا ہے۔ آج مذہب پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، آج مذہب بچانے کی ضرورت ہے۔ بہت اہم نکتے کی طرف میں آپ سب کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں، خاص طور سے میں اپنے علماء اہل سنت سے مخاطب ہوں۔ حضرت غوث پاک نے دین کو پھیلایا، خواجہ پاک نے دین کو پھیلایا، رسول پاک نے دین کو پھیلایا، حضرت نوح نے دین کو پھیلایا، حضرت شیش نے دین کو پھیلایا، حضرت زکریا نے دین کو پھیلایا۔ یہ دین تب کا ہے جب سے آدم پیدا ہوئے۔ آج لوگ گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، بڑی سرخیوں میں آتا ہے گھر واپسی، گھر واپسی۔ میں بھی کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے گھر واپسی ہو جائے، صبح کا بھولا شام کو آ جائے گھر تو اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن یاد رکھو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو دنیا کا سب سے پہلا انسان ہے وہ بھی پیدا ہوا تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کوئی انسان پیدا ہی نہ ہوا تھا۔ حضرت آدم ابو البشر ہیں، آدم سے پہلے کوئی انسان نہ تھا۔ حضرت آدم وہ انسان ہے جو بغیر ماں باپ کے خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ وہ کس پہ پیدا ہوئے؟ مذہب اسلام پہ پیدا ہوئے، مذہب اسلام سے پیدا ہوئے، اور ان کے بعد جتنے آتے گئے سب اسی مذہب کو پھیلانے کے لیے آئے۔ کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام آئے تو اسی مذہب کو پھیلانے کے لیے آئے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا مذہب تو 1400 سال کا ہے، جب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پہ پیدا ہوئے تب سے اسلام ہے۔ میں نے کہا اے نادانو، اے میرے وطن کے لوگوں، میرا اسلام 1400 سال کا نہیں ہے، میرا اسلام تو اس وقت سے ہے جب دنیا کا سب سے پہلا انسان پیدا ہوا۔ سب سے پہلے انسان کا مذہب کیا تھا؟ اسلام۔ سب سے پہلا کیا ہے ان کا؟ سب سے پہلا انسان کا مذہب کیا؟ ان کی جتنی اولاد ہوئی سب اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے۔ حضرت آدم آئے اسلام کے لیے، حضرت نوح آئے اسلام کے لیے، حضرت زکریا آئے اسلام کے لیے، حضرت شیش آئے اسلام کے لیے۔ یہ سارے انبیاء کرام اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے، اور سارے پیغمبروں کے بعد ہم سب کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ حضرت خلیفہ اول اسلام کو پھیلاتے رہے، حضرت عمر فاروق اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے، حضرت شاہ ولی اللہ اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے، حضرت مخدوم سمرہ اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے
لیے آئے، حضرت غوث پاک اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے، حضور حافظ ملت اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے، اور وقت کا مجدد امام احمد رضا اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے۔ وہ اسلام ہے جو بہت پرانا ہے، اتنا پرانا ہے کہ اس سے پرانا کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ جب سب سے پہلا انسان ہوا تو وہ اسلام لے کے آیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نائل کس کو کہو جو اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دے؟ کس کو کہو گے جو اپنے باپ دادا کا طریقہ اور جو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ رہے وہی تو لائق ہے، وہی تو اہل ہے، وہی تو اچھا ہے، وہی تو بہتر ہے، وہی تو بہتر ہے۔ اب جو لوگ گھر واپسی چاہتے ہیں اس اسلام کی طرف ہے جو بہت پرانا مذہب ہے، اس سے پہلے کوئی مذہب نہیں تھا، نہ مذہب تھا نہ انسان تھا، سب سے پہلا انسان ہوا تو اسی مذہب کا ماننے والا ہے۔ اسی مذہب کی پیروی کے لیے یہ سارے بزرگان دین آتے رہے، اسی کی نشر و اشاعت کے لیے یہ سارے بزرگان دین آتے رہے، حضرت خواجہ پاک آتے رہے، حضرت غوث پاک آتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پھیلانے والوں نے پھیلایا، ان کی محنتوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے خدمات کو دیکھتے ہوئے، ان کے تعلق کو دیکھتے ہوئے، ان کی نسبتوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان کی درگاہوں پہ جاتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم ان کے قرب میں جائیں گے، جب ہم ان کے پڑوس میں جائیں گے، جب ہم ان کے مزار پہ جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فیض بھی ملے گا اور اسلام کا طریقہ بھی آئے گا۔ سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جب عیسائی سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں تو دل کا خلوص پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہم پہ کہتے ہیں کہ یہ تو پوجنے جاتے ہیں، یہ تو سجدہ کرنے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا اے نادانو، جب ہمیں پوجنا ہوتا ہے اور سر جھکانا ہوتا ہے تو مسجد کے میناروں میں آتے ہیں، اور جب دل کی عقیدت پیش کرنی ہوتی ہے تو گنبد کے چھاؤں میں آتے ہیں۔ یہ وہ ہے اللہ والے جن کے وہاں آؤ تو سب کچھ ملے گا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور ان کے وہاں جانا حضرت کتنا وقت ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں میرا وقت ضائع ہوا؟ کتنا وقت ہوا؟ وقت کا لحاظ تو رہنا ہی چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگ تو ضابطہ بنانے کے ساتھ ساتھ ضابطے کو ماننے والے ہیں۔ ہم اپنے ملک کے قانون پہ بھی عمل کرتے ہیں اور ہم اپنے شریعت کے نظام پہ بھی عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، اور ہندوستانی ہونے کے ناطے ہم ہندوستان کے قوانین پر بھی عمل کرتے ہیں۔ لیکن ایک آخری حدیث پاک میں عرض کروں جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، اور ایک ایسی حدیث پاک پڑھنے جا رہا ہوں جو متفق علیہ ہے، اور متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو حضرت امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کریں۔ اس حدیث پاک کو عرض کروں گا، اس کا ترجمہ مختصر سا 2-4 جملوں میں مفہوم عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحایت من حیطان المدینة یوم القطع فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورهما وما يعذبان فی کبیر اما احدهما فهو يمشي بالنمیمہ واما الاخر فهو لا يستنزه عن البول۔ نعرہ لگائیے آ رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، کھڑے استقبال کیجئے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مہمان خصوصی، مقرر خصوصی، خطیب ہندوستان، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت
علامہ قاری علاؤالدین چترویدی صاحب آمنا، علامہ علاؤالدین چترویدی صاحب آمنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں آپ حضرت، بیٹھ جائیں۔ دیکھیں مقرر خصوصی کی